أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا۔ تمام قسم کی تعریفات، ساری بڑائیاں خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے اور ہمارے اس ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام مقدسہ علیہ صلاۃ و تسلیم پر خصوصی کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی کا قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، اس سے قبل بھی اس مہینے کے سلسلے میں مختصراً باتیں کی گئی تھی۔ یہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے کے اندر وفات بھی ہوئی۔ تو 12 وفات کے دن پر جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں جو لوگ، سراسر باطل ہے اور محب رسول کا دعویٰ کرنا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کا نتیجہ مول لینا ہے۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق امت پر کیا ہے۔ اللہ کا حق، بندے کا حق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور سبوں پر کم و بیش عمل بھی ہے۔ آج یہ ہے سمجھنے کی ضرورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس امتی میں ہم ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تصور کریں، کیونکہ آپ نے خود کہا قل انا عبد اللہ، آپ کہیے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اس کے رسول ہوں۔ اب کوئی اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ تصور نہ کرے، انسان تصور نہ کرے اور امت کے اندر گلانے کی کوشش کرے، بہکانے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ نور تھے۔ آج امت میں اختلاف ہے، علماء سو کی کرم فرمائیہ کہیے کہ بڑے زور و شور کے ساتھ جہاں اس مہینے میں وفات کا احترام بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو اسی وقت عقل ٹھکانے کے لوگ جانی چاہیے کہ انسان ہی کی ہی موت و حیات کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ لیکن جب ہم نور کا دعویٰ کریں گے تو نور کو موتیں نہیں آتی، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے تو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ لہذا ہر بندے پر، ہر امت مسلمہ پر اس بات کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ انسان تھے، اور جو لوگ نور کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہوتی ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا کتاب مبین۔ حالانکہ نور کی تفسیر میں جہاں بھی جائیں گے، قرآن کی جس پارے کے اندر جائیں جہاں پہ نور کا لفظ آیا ہے وہاں پر روح الامین مراد ہے، یہاں تو ہدایت کی روشنی مراد ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ان کے ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ خاندان میں، قریش خاندان میں ان کی امی کا نام آمنہ، ان کے ابو کا نام عبداللہ تھا، عبد المطلب کے پوتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ نور تھے، یہ سراسر باطل ہے۔ لہذا ہم اس پہلے نمبر اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ قرآن ناطق ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، تمہارے مثل کے انسان ہوں۔ فرق یہ ہے مجھ پر ہمیں وحی کی جاتی ہے اور تم لوگ وحی نہیں ہوتی ہے۔
تو قرآن کی اس آیت سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اسے اعتراف کرنا ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن کی آیت بھی اس بات پر دلیل ہے۔ سبحان الذی، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چلایا، سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہ ایک آیت بھی اس بات پر دال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور نہیں تھے، بلکہ بشر تھے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو یہ ہم پر سب سے بڑا حق، جو پہلا حق ہے، یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسرا حق یہ ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو اپنے دلوں میں بٹھا لینا، صرف زبان سے نہیں کہ نبی کے نام آئے تو انگوٹھا چوم کر کے اپنے آپ کو محب رسول کا دعویٰ پیش کر دینا، جب نبی کے نام آئے تو آنکھوں میں سرما لگا لینا، انگوٹھا چوم لینا، زلف رکھ لینا، یہ نہیں ہے تعظیم۔ نبی کے جب نام آوے تو نام سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجے، یہ ہے اسلامی تعلیمات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات۔ اس لیے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں تحقیر نہ کریں۔ آج اگر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال نہ کیا ہوتا یا اپنے آپ کو ان کی توقیر اور تعظیم کا مسئلہ بیان کیا ہوتا تو آج اسی مہینے کے اندر بے حرمتی ان کے نام کی نہیں کی جاتی۔ آج ان کے نام پر 12 وفات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نکال کر کے یا محمد کا نعرہ بلند نہیں کیا جاتا۔ یا محمد کا نعرہ لگانا یہ شرکیہ ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ آپ جب یا محمد کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تصور کرتے ہیں۔ اتنا ہی بس نہیں، اس ظالم نے اس زمین پر جہاں اتنا محبت رسول کے دعویٰ پیش کرتا ہے وہی تعظیم کے بجائے تحقیر کرتا ہے جھنڈے اور جلوس کے ساتھ، اور جھنڈے جلوس کے اندر اغثنی یا رسول اللہ کا دعویٰ بھی بلند کرتا ہے، یا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدد کرنا، نعوذ باللہ۔ یہ شرکیہ جملہ ہے۔ ہم یا علی کہیں یا محمد کہیں یا اغثنی یا رسول اللہ کا جملہ استعمال کر شرکیہ ہے، بلکہ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مسئلوں کو جہاں پر بیان کیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو آمنا صدقنا کہتے رہیں، اور ان کے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ان کی آواز اور اپنے آواز کی بلند نہ کریں، ان کے مسئلے سے ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے چلنے کی بھی کوشش نہیں کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جی ایمان لائے ہو، اپنے آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ آج نبی کی آواز ایک طرف ہے، ہماری آواز اس سے بلند ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے قدم کو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھایا کرو۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں جتنا بیان کر دیا ہے اپنے دماغ سے اپنے طرف سے اس کے اوپر ہم اپنی باتیں نہ کہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس آیت کے روشنی میں کہ ہم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں۔ پھر صحابہ کرام اتنے متحمل ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکرار ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کسی کو کسی صوبے کا امیر بنایا جائے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی، عمر فاروق کی رائے الگ تھی۔ چنانچہ دونوں جھگڑ بیٹھے، آوازیں بلند ہوئی نبی کی آواز پر۔ تو رب العالمین نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر خاموش کر دیا کہ اے لوگوں ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد اس طرح خاموش رہ گئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر بتاؤ سمجھے یا نہیں، یہ معاملہ تھا۔ آج تو ہم نبی کے مسائل ایک طرف ہیں، اپنی آوازیں اس سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ میرے حال ایک مومن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق یہ ہے کہ نبی کے کسی بات پر بھی اپنی بات کو ہم فوقیت نہ دیں۔
ہم اس سے آگے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کریں. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس سے ایک قدم نہ پیچھے چل سکتے ہیں اور نہ آگے چل سکتے ہیں. یہ عین اسلام اور مومن کا تقاضا ہے. اتنا ہی پہ نہیں، ایک صحابی رسول ہیں، جب اس آیت کو سنتے ہیں، سننے کے بعد کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو تصور کیا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی. آواز بلند تھی. اس آیت کے نزول کے بعد اپنے گھروں مقید ہو گئے محض اس بنیاد پر کہ ہماری آواز بلند ہے، ہم زور آواز سے بات کرتے ہیں. ممکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوں، کوئی مسئلہ آ جائے اور ہماری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جائے، لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ میں نبی کے علاوہ اپنے گھر میں رکھ کے عبادت کروں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا، آپ نے مسئلہ دریافت کیا وہ صحابی رسول کدھر ہیں. تم پتہ چلا جب صحابہ کرام گئے ملنے کے لیے، ماجرا بتایا کہ اس آیت کے بعد مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی کے سامنے میں بیٹھوں ان کے اوپر، کیونکہ میری آواز بلند ہے. نبی کی جب بات آئے گی میری آواز بلند ہو جائے گی، لہٰذا میں اپنے گھر میں رہنا محسوس کرتا ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ابشروا، اسے جنت کی بشارت سنا دو. یہ ہے تعظیم توقیر. اتنا ہی بس نہیں، جہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے، بولنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ذرا برابر بھی شاید کے نزول کے بعد کوئی صحابی رسول نبی سے آگے بڑھے نہیں. تعظیم کا مسئلہ ہے. جو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں. اسلام لانے سے قبل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا تو آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا موازنہ کرنے کے لیے. ابھی یہ کفر اور شرک کی حالت میں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے. اس داستان پہ، اس واقعے میں غور کیجئے گا کہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، حالت کفر میں ہیں. اس کے بعد محمد کا چرچا جب ہوتا ہے تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اور جب دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی کے ماننے والے کی حالت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو صحابہ کرام زمین میں ٹپکنے نہیں دے رہے ہیں. آپ کھکھارتے بھی ہیں تو ان کے بلگے میں کھکھاروں کو لے کر کے اپنے جسموں میں مل لیا کرتے ہیں. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت، تعظیم و توقیر کو محسوس کیا. اور جو اپنے خاندان میں جاتے ہیں، اپنے ملک واپس جاتے ہیں، صبح میں جانے کے بعد وہ اپنی زبان حال سے اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کسر و کسرا کی سلطنتوں کو دیکھا ہے، کسر و کسرا کے بادشاہ کو بھی دیکھا، بادشاہ حبش کو بھی دیکھا ہے، لیکن اتنی تعظیم ان کی نہیں ہوتی ہے جتنی تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے جو غیر مشرک ہیں، ابھی وہ حالت اسلام میں نہیں ہیں. اب بڑے بڑے بادشاہوں کی حالتوں کو دیکھا، اس کے بعد نبی اور صحابہ کی حالت کو دیکھا. بیان کرتے ہیں جانے کے بعد کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، ایسے شخص کو دیکھا ہے جن کے مقابلے میں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیچ نظر آتے ہیں. یہ تعظیم کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے اندر عظمت برتریت باقی نہیں رہ گئی. آج اللہ کے نبی کی عظمت باقی ہوتی، اللہ کے نبی کی تعظیم باقی ہوتی تو آج اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر جلسے جلوس کے ساتھ اور ہنگامہ کرتے ہوئے، گلی کوچے مینارے بلند کرتے ہوئے، جھنڈے لیے ہوئے، لاٹھی بھانجتے ہوئے جشن عید میلاد النبی کا ہم اہتمام نہیں کرتے. آج امت مسلمہ، اس امت میں جو حقوق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاش یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے اس وقت خاموش رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو یاد کرتا. یعنی تو کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کو یاد کیا ہوتا تو کبھی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ نبی کی وصیت کے خلاف نماز کی پابندی کرنے کے بجائے شراب پیتے ہوئے، ڈنگا پیٹتے ہوئے، ڈنگی کی چوٹ پر نعرہ بلند کرتے ہوئے، روڈ کو جام کرتے ہوئے جو فسادات کے ذرائع بن رہے ہیں. لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف کیا ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے اعتراف کیا ہے. لہذا ہم کی تعظیم کریں، توقیر کریں، اپنے جن دلوں میں بسائیں. ان کے ہر مسئلے پر آمنا صدقنا کہ اگر زندگی گزاریں. اوپر لازم یہ ہے، ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے تمام احکامات پر عمل کریں، ان کے تمام پیغامات پر، ان کی تمام نصیحتوں پر، ان کی تمام وصیتوں پہ ہم عمل کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو
اپنے دلوں میں بیٹھا لیں۔ جب تک ہم نبی کی محبت کو اپنے سامنے محسوس نہیں کریں گے، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کی محبت شامل حال نہیں ہوگی، ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو میرے اس نبی کی پیروی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ آج سماج کا موازنہ کیجئے اس حدیث کی روشنی میں، کیا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں ہم اولاد کی محبت ترجیح دیتے ہیں، ہم والدین کی محبت ترجیح دیتے ہیں، ہم سماج کے لوگوں کی محبت ترجیح دیتے ہیں، ہم رشتہ داروں کی محبت ترجیح دیتے ہیں۔ رب العالمین اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے اولاد، بیوی، بال بچے، ماں باپ، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ آج نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز پر لبیک کہو۔ آج ہمارے سامنے ہم پنچینوں بیٹھے رہتے ہیں، مکھیا سرپنچ کی محفلیں جمتی ہیں، دوستوں کی یاروں کی محفلیں جمتی ہیں، آواز نبی مؤذن رسول کی آواز بلند ہوتی ہے، ہم ان رشتہ داروں، خاندان والوں، سماج والوں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تک محفل ختم نہیں ہوتی ہم مجلس میں نہیں سے ہٹتے نہیں، مسجد میں جاتے نہیں۔ نماز کا وقت ہے، بیوی کا مطالبہ ہو جائے، بارش کے عالم میں بھی، بارش کا موسم ہے، آدھی طوفان کا موسم ہے، کتنی زور ہوائیں چل رہی ہوں، پتھروں کی بارش ہوتی ہوگی، لیکن بیوی کا فرمان ہوگا کبھی دکان سے جا کے بسکٹ لائیے، چائے لائیے، یا فلاں سامان گھٹ کے لے کر کے آئیے، گرچہ اس اذان کی آواز بھی بلند ہو جائے گی، ہم اللہ کے دربار میں نہیں جھکیں گے۔ ہم اللہ کی محبت کے پیش نظر اللہ کے دربار میں آنے سے گریز کریں گے، لیکن محبت بیوی کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے دروازوں پر یا ہوٹلوں تک یا مارکیٹ بازاروں میں ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ تیاگ دے دیا، اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہم نے بھلا ڈالا ہے، اور صرف اپنے ماں باپ، دنیا والوں کی محبت کو، سماج رشتہ دار والوں کی محبت کو ہم نے ترجیح دیا ہوا ہے۔ خرابی یہی ہے کہ سچے دل سے ہم اپنے آپ کو مومن بننے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے تمام خواہشات کو میرے اوپر ترجیح نہیں دے دے۔ میری خواہش ہے نا اچھی اچھی بلڈنگیں بن جائیں، کاروبار ترقی ہو جائے، تجارت میں ترقی ہو جائے، موٹر سائیکل، گاڑی، اسکارپیو چلانا شروع کر دیں، یہ بڑی خواہشیں ہیں، دنیا کی بے شمار خواہشیں ہیں، مزین کر دی گئی ساری چیزوں کو۔ اور وہاں پر جو نبی کا مسئلہ آتا ہے، نبی کے فرمان کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک طرف ٹھکرا دیتے ہیں۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، نماز سے مسائل لے کے زکوٰۃ، یہ تو عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کو ہم ٹھکرا رہے ہیں اس عبادت کا سوال بھی ہوگا۔ ویسے معاملات کے اندر ہم جاتے ہیں، معاشیات کے اندر جاتے ہیں، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرمان کا لحاظ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ہم سنت کا دعویٰ کریں محب رسول ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، نماز کے لیے الحمدللہ دعویٰ عمل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں کیونکہ نبی نے کیا ہے، ہم رفع دین کرتے ہیں کیونکہ نبی نے کیا ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ نبی نے کیا ہے، ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں کیونکہ نبی نے کیا ہے، دونوں رکعت کے بعد تیسرے رکعت میں رفع دین کی نیت باندھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ الحمدللہ کیا اسلام یہی تے محدود ہے کہ صرف نمازوں میں چند افراد مسجدوں کو آباد کریں؟ کیا اسلام یہی تے محدود ہے پوری بستی کے لوگ اپنے گھروں میں سوئے رہیں؟ کیا نبی کے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت رسول، نبی کے بلانے والے مؤذن رسول اللہ کے دربار میں آواز بلند کرے، اپنے گھروں میں رہیں؟
ہرگز نہیں، اس کے علاوہ بھی حقوقات ہیں۔ شادی بیاہ میں تو آج کل 90% ہم تصور کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا بھی محبت رسول سننے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی کی سیرت و سورت سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں منمانی طریقے سے خرافات و بدعات کو فروغ دے دینا، حرام مال کا حق کو حاصل کرنا، حرام چیزوں کو اپنے گھر میں لا کر کے ضبط کر لینا اور بیٹھا دینا۔ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو لڑکی والے حضرات بھی اپنے اسوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شادی اپنے بچیوں کو کیے ہوتے۔ 4 بیٹیوں کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کسی کو آپ نے جہیز کا سامان نہیں دیا ہے، جہیز کا سامان نہیں دیا، اور رشوت تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ آج یہ مسلمان اہل حدیث گھرانے کا ہمارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہوں یا غیر کے رشتہ دار ہوں، سماج کے لوگ ہوں، اس لڑکے کو خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ میرے پاس بیٹی ہے، مجبوری ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام نے، اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، لہذا جوڑے پر عقیدہ پر مضبوط ہو۔ وہ خلقناکم ازواجا، کہ اللہ نے جوڑا پیدا کیا تو جوڑے کے انتظام بھی رب العالمین نے کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جوڑے کے انتظام کا سوال رب العالمین سے کریں اور یہ ٹھان لے دلوں کے اندر، خواہ بیٹا کا مسئلہ ہو خواہ بیٹی کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کے اندر ہم ایسے ہی معاملہ برتیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا ہے، جو آپ نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ صحابہ کرام نے صحابہ کی سیرت پڑھیے، صحابہ کرام اپنی شادی کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کی شادی کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ جواب سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ اپنے بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ استغفر اللہ، میں نے کہیں بتایا ہوگا یا میں بتایا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جہیز میں چادر تکیہ یہ دیا تھا، الزام ہے، سراسر الزام ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتان تراشی ہے، اس کی تعریف کی قلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے، یاد کر لیجئے، مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب سے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا تھا فاطمہ کی شادی میں، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرہ کو بیچوا کر کے قیمت حاصل کر کے مہر دین دینے کے لیے دیا، اور کچھ سامان ضروریت کے آپ نے ان کے مال سے خریدا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیرہ جو لڑائی کے میدان میں تم استعمال کرتے ہو لے کر کے آؤ۔ آئے، بیچ کر کے آپ نے ضروریات زندگی کے سامان کو خرید کے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ نہیں تھا، ان کے گھر کا سامان نہیں تھا۔ لڑکی والے نبی کی محبت کے خلاف، اسے نبی کے خلاف سماج سوسائٹی کی محبت کو کافروں، مشرکوں، بدعتیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جس میں آج ہماری بے شمار بہنیں گھر میں بیوہ ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ جہیز کی لالچ میں بے شمار بہنوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا ہے، غیر قوموں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کر کے شادی نہ ہونے کی بنیاد پر راہ فرار اختیار کر رہی ہے، اور یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو اگر اس امت مسلمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا حق ثابت ہوتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو محبت رسول کے تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو بھرپور کریں، عبادت کے اندر صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لاگو کریں۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، سماج سوسائٹی کے اندر کسی ایسا قضیہ فیصلہ سنانے کا مسئلہ ہو، فیصلہ کرنے والے آتے مکھیا، سرپنچ، لیڈر، ایسے کا انتخاب کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ جو شرابی، کبابی، زناکار، بدکار ہوا کرتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کا سماج کے مکھیا، لیڈر تصور کر لیا جاتا ہے۔ بھلا بتائیے، ایسا لیڈر، رہنما، امیر آپ کے سماج کے اندر ایسا لیڈر ہو جو کبھی اس کے سنت کا لحاظ نہ ہو، اسلام کا سمجھ نہیں رہا ہو، مسلمان گرچہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو، سیرت محمدی نہ ہو، صورت محمدی نہ ہو، تو نبی کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نہیں کرے گا تو سماج بدامنی پیدا ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ لہذا امیر، قاضی، سماج کے مکھیا، لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو پورے طور پر محب رسول کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہو، تو آپ کے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔
چنانچہ یہ محبت رسول کے خلاف عمل کرنے والوں کا نتیجہ ہے کہ آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی۔ ایک آخری واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اس حدیث کے زمرے میں لا یمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا عملی نمونہ جس نے پیش کیا تھا وہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون جس کو دیناریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ کے حالات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں منہمک ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں کافروں مشرکوں سے۔ یہ دیناریہ بوڑھی اور اپنے گھر سے نکلتی ہیں، راستے میں اپنے نبی کے غزوہ کے مقام سے لڑائی جہاں پر ہو رہی ہے اس سے کچھ قریب میں جا کر اپنے گھر سے باہر نکل کر دیناریہ ننگی زمین پہ سجدہ ریز ہو کر کے فتح یابی کی دعا کر رہی ہیں۔ ایک سوار آتا ہے، سوار آنے کے بعد یہ بوڑھی خاتون کہتی ہے سوار رک جا۔ وہ سوار آدمی رکتا ہے، پوچھتی ہے جنگ کے حالات کیسے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ وہ بندہ وہ سوار کہتا ہے بوڑھی ماں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹا شہید ہوا مبارک ہو، لیکن اس امت کا بیٹا باقی ہے، اور اس امت کا بیٹا باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ پھر دوسرا سوار آتا ہے، پھر سجدہ ریز ہوتی ہے، دوسرے آدمی کو دیکھتی ہے عورت، پھر کھڑی ہوتی ہے، پوچھتی ہے بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، غزوہ کے حالات کیا ہیں، لڑائی کی حالتیں کیسی ہے؟ وہ سوار کہتا ہے اماں جان آپ کے شوہر وفات کر گئے، آپ کے والد انتقال کر شہید ہو گئے۔ پھر عورت کہتی ہے صبر کرتی ہے، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، اس کے بعد بھی صبر کرتی ہے، پھر زمین پہ سجدہ ریز ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح یابی کی دعا کر رہی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور سوار آتا ہے، پوچھتی ہے بتا جنگ کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے امی جان جنگ کے حالات تو بہتر ہیں، لیکن آپ کا شوہر آپ سے جدا ہو گیا، آپ کا شوہر بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ وہ دیناریہ جواب دیتی ہے کہ ماں بیٹا باپ شوہر قربان ہو گیا الحمدللہ، اگر امت کا سائے باقی ہے تو میرے سائے کے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس امت کا سائے باقی ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باقی ہے ابھی تو ساری مصیبتیں ختم ہیں۔ اے دیناریہ کی محبت کا نمونہ کا اندازہ کیجیے۔ آج ہمارے بیٹا کو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی بنیاد پر، زناکاری بدکاری کرنے کی بنیاد پر بھی ہر کوئی دو چار ڈنڈا رسید کر دے، پنچیت کے ذریعے سے ہو یا مار کٹائی کر دے تو ہم اسے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جنبی کا فیصلہ ہے، کہ بیٹا غلط کر رہا ہے، بیٹی غلط کر رہی ہے تو ہمیں غلط کے ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ اس بیٹا اور بیٹی سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دینا ہے۔ ہم موازنہ کیجئے نا، کتنی مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سفارشی بن کے جاتے ہیں کہ بڑے خاندان کے اندر ایک فاطمہ نام کی عورت تھی، وہ چوری میں پکڑی گئی۔ آج ہمارے رشوت لے کر سرپنچ لوگ رشوت لے کر کے فیصلے غلط دیتے ہیں، نعوذ باللہ، مظلوم کو ظالم بنا دینا، ظالم کو مظلوم بنا دینا، الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قریش خاندان کے اندر بڑے خاندان کی لڑکی تھی فاطمہ، چوری میں پکڑی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کے پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھرانہ کی عورت ہے، چوری کر لی ہے، لہذا اس کو دیا کی جائے، اس پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے اعلان کیا لو کان فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری فاطمہ لختے جگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آج محمد اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ سفارش کرنے آئے ہو، یہ ہے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ جو محب رسول ہوگا اس کے ہاتھ میں
گاؤں کے لیڈری پنچایتی کا ذریعہ قادر قدرت پہ وہ بیٹھا ہوگا سماج کے اندر اس میں نبی کے اعتبار سے بلا کسی کی پچھپات کیے ہوئے بلا کسی کی حمایت کیے ہوئے صحیح فیصلہ کر دے، انشاءاللہ سماج کے اندر سے زناکار بدکار چور لچکے شرابی جتنے بھی ہیں سب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس صرف زبان سے دعویٰ ہے کہ محب رسول ہیں، جب تک ساری اپنے نفس کی خواہشات ہوں، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات اور تمام لوگوں کی محبت کو ہم ترجیح نہیں دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، جب تک ہم مسلمان اور مومن نہیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ استعمال کیا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی بال بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حقوق جو ہم امت مسلمہ پر لازم ہیں۔ انشاءاللہ وقت کی قلت ہے، بقیہ اور بھی حقوقات ہیں، انشاءاللہ آئندہ یا اس سے بعد یہ جمعہ میں آنے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ بقیہ جو حقوقات باقی رہ رہے ہیں انشاءاللہ اسے میں بیان کروں گا۔ ضرور اس بات کی ہے یہ 3 حقوق ہیں، کیونکہ سمجھیے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیجیے، اور ان کے باتوں کے مقابلے میں کسی غیر نتھو خیرے کی باتوں کو ترجیح نہ دیں، ان کے بتائے مسئلوں پر کسی غیر کی باتوں کو فوقیت نہ دیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہم سے آپ سے سبوں سے مطالبہ ہے کہ ہر مسئلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً ہم محبت کرنے والے ہوں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، پھر دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ رب العالمین دعا کے بار اللہ ہم تمام سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بار اللہ ہم تمام سامعین کو یہ تینوں حقوق جو ابھی تک ہم نے بتائے ہیں اس پر عقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی زندگی کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بار اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے اندر جو کمی بیشیاں خرابیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے سچے معنوں میں مومن اور مسلم مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔